امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے ان کے کتاب ہے المنتظر، اس میں ایک واقعہ ہے صحیح سند کے ساتھ۔ ایک سائل آیا، اس نے آ کر کسی محدث سے پوچھا ایک مسئلہ یہی کہ جانور کا دودھ روکا جائے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو جن سے سوال کیا ہے کہ انہوں نے آگے سے یہی حدیث بیان کی، حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ خراسان سے ایک چھوکرا سا آیا تھا، نوجوان، کوئی تقریر کا مارا ہوا، رائے قیاس کا مارا ہوا۔ اس نے آ کر جب یہ سوال کیا تو جن سے سوال پوچھا گیا محدث سے رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا، انہوں نے یہی حدیث بیان کی، حدیث ابو ہریرہ۔ وہ آگے سے کہنے لگا حدیث ابی ہریرہ غیر مقبول۔ وہ جاہل تھا، وہ ان کے دل دماغ میں فقہ گھسی ہوئی تھی، تو اس نے یہی بات کہنی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا اسی وقت چھت سے ایک سانپ اژدہا گرا زمین پر اور اس نوجوان کے پیچھے ہو گیا، پھر سارے بھاگ گئے، وہ لڑکا بھی غائب ہو گیا اور وہ سانپ بھی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میرے بھائی، اللہ سے دعا کریں، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ابو ہریرہ کی محبت نصیب فرمائی۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آخری بات میں جو پھر دلیل پیش کی امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے قیاس کا رد کیا اور ان کے اس اشکال کا بھی رد کیا کہ نعوذ باللہ ابو ہریرہ غیر فقیہ ہیں۔ اس حدیث کے فوراً بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ بیان کر دیا، جن کے بارے میں اللہ کے فضل کرم سے ہم ان سے بھی محبت ہے، ان کے علم کا، ان کے فہم کا، ان کے محدث ہونے کا، ان کے محسن ہونے کا، تو ہمیں انشراح ہے الحمدللہ۔ حنفیہ کے ہاں وہ کہتے ہیں ہماری ساری فقہ کا دار و مدار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے قول اقوال پر ہے، اور وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں افقہ صحابہ۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر تم حدیث ابو ہریرہ نہیں مانتے ہو تو اب جس صحابی کو تم کہتے افقہ صحابہ اور جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ ہماری ساری فقہ کی بنیاد وہ ابو ہریرہ کے فتویٰ، عبداللہ بن مسعود کے فتووں پر ہے، تو اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ان کا ذاتی فتویٰ بیان کر کے اور آنا کا منہ بند کیا، اور ساتھ بیان ہی اسی مفہوم کا حضرت عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ موجود ہے حدیث ابو ہریرہ کے بعد۔ اللہ جل شان سے دعا کہ اللہ پاک جو کچھ میں نے کہا سنا عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے لیے خیر و دعا کرے۔ اب ہم انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ شاہ محترم کا خطاب سنیں۔